السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 19 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 20 ہے۔ اس ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے 3 حکایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمار و ثور، گدھا اور بیل۔ یہ جو واقعہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے، اس واقعے کے سلسلے میں کامل کیلانی کا ایک کتابچہ بھی ہے۔ یہاں مختصر ہیں، لیکن وہاں پر کچھ مزید باتیں ہیں اس واقعے کے اندر جو کامل کیلانی نے لکھا ہے۔ حمار و ثور، گدھا اور بیل۔ یہ دلچسپ واقعہ ہے۔ زعموا انه كان لبعضهم حمار قد ابترته الراحة وثور قد اذله التعب۔ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان میں سے بعض کا ایک گدھا تھا، تحقیق کہ اس گدھے کو راحت و آرام نے مغرور بنا دیا تھا۔ ابتر یبتر، ابتارن کا معنی مغرور بنا دینا، ناشکرہ بنا دینا، اور ایک معنی اس کا ناقابل برداشت بوجھ ڈالنا بھی آتا ہے۔ یہاں پر مغرور بنا دینا یعنی فخر و غرور میں مبتلا کر دینا۔ قد ابترتہ الراحت، تحقیق کہ اس کو راحت نے مغرور بنا دیا تھا۔ وثور قد اذلہ التعب، اور ایک بیل تھا جس کو تھکن نے ذلیل کر دیا تھا۔ اذل یذل اذلالن کا معنی ذلیل و خوار کرنا، رسوا کرنا۔ فشک الثور امرہ یوما الی الحمار، تو بیل نے اس کا معاملہ ایک دن گدھے کے سامنے پیش کیا، شکایت کی۔ بیل نے اس کے معاملے کی ایک دن شکایت کی گدھے کے سامنے۔ وقال له هل لك يا أخي أن تنصحني بما يريحني من تعبي هذا الشديد، اور اس کو کہا، یعنی بیل نے گدھے کو کہا، کیا تیرے لیے ہے میرے بھائی، یعنی کیا تو کر سکتا ہے، تیرے لیے مطلب کیا تو کر سکتا ہے، کیا تیرے لیے ہے اے میرے بھائی کہ تو میری خیر خواہی کرے اس چیز کے ذریعے جو مجھے راحت دے میری اس سخت تھکن سے۔ یعنی یہ روزانہ میں مصیبت میں مبتلا رہتا ہوں، روزانہ کی یہ تھکن، مجھے کوئی اس سے چھٹکارا مل جائے، اس کے لیے کوئی ترکیب بتلاتا ہے، میری خیر خواہی کرتا ہے۔ فقال له الحمار تمارد ولا تاکل علفک، تو گدھے نے اس کو کہا کہ تو بیمار ہو جا، یعنی بتکلف۔ تمارد یتمارد تماردن، بتکلف بیمار بننا، یعنی بیمار نہ ہو لیکن ایسا انداز اختیار کرنا گویا بیمار ہیں۔ باب تفاعل کا خاصہ یہی ہے۔ فقال له الحمار تمارد، پس گدھے نے اس کو کہا کہ تو بیمار ہو جا، بتکلف بیمار بن جا۔ ولا تاکل علفک، اور تیرا چارہ مت کھا، یعنی گھاس جب تجھے ڈالے مالک تو گھاس چارہ مت کھا۔ علفن کا معنی جانوروں کا گھاس چارہ، اس کی جمع آتی ہے اعلاف۔ فَإِذَا كَانَ الصَّبَاحُ وَرَاكَ صَاحِبُنَا هَكَذَا تَرَكَكَ وَلَمْ يَأْخُذْكَ لِلْحِرَاسَةِ، پھر جب صبح ہوگی اور ہمارا مالک تجھ کو اس حالت میں دیکھے گا تو تجھے چھوڑ دے گا اور تجھے کھیت میں جوتنے کے لیے نہیں لے جائے گا، یعنی کھیت میں جوتنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے تجھے نہیں لے جائے گا۔ فتستریح، پس تو آرام پائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، وکان صاحبہما یفہم بلسان الحیوانات،
اور ان دونوں کا مالک جانوروں کی زبان کو جانتا پہچانتا تھا سمجھتا تھا۔ فہم یفہم فہمن کا معنی سمجھنا، اور فہم یفہم تفہیمن اور افہم یفہم افہامن، بابی افعال اور بابی تفعیل میں اس کا معنی ہوگا سمجھانا۔ وکان صاحبہما یفہم بلسان الحیوانات، اور ان کا مالک جانوروں کی زبان کو سمجھتا تھا۔ ففہم ما دار بینہما من الحدیث، پس وہ سمجھ گیا وہ بات جو ان کے درمیان جاری ہوئی۔ دار الحدیث یعنی بات کا جاری ہونا، کسی کے درمیان آپس میں بات ہو رہی ہو تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ بولتے دار الحدیث ہو۔ ففہم ما دار بین، ویسے دار ادر کا معنی گھومنا بھی ہوتا ہے، لیکن دار الحدیث کا معنی آپس میں بات چیت ہونا۔ ففہم ما دار بینہما من الحدیث، پس وہ سمجھ گیا وہ بات جو ان کے درمیان جاری ہوئی۔ ثم ان الثور اخذ بنصیحۃ الحمار وعمل بموجبہ، پھر بلا شبہ بیل نے گدھے کی نصیحت کو لیا، یعنی گدھے کی نصیحت پر عمل کیا، گدھے کی نصیحت کو مان لیا۔ وعمل بموجبہ، اور اس کے تقاضے پر عمل کیا۔ ولما اقبل الصباح حضر صاحبہما، اور جب صبح ہوئی، اقبالن کا معنی آنا، یعنی صبح ہوئی، صبح آئی یعنی صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو ان کا مالک حاضر ہوا۔ فرأى الثور غیر آکل علفہ فترکہ واخذ الحمار بدلہ، پس اس نے بیل کو دیکھا کہ وہ اس کے چارے کو نہیں کھا رہا ہے، اور پس اس نے اس کو چھوڑ دیا اور گدھے کو لیا اس کے بدلے میں۔ وحرس علیہ کل ذلک اليوم حتی کاد یموت تعبا، اور اس نے اس پر کھیتی کی، یعنی اس کو کھیت کے اندر جوڑ دیا پورے دن۔ کل ذلک اليوم یعنی وہ اس پورے دن میں اس کو کھیتی میں ہل کے اندر جوت دیا۔ حتی کاد یموت تعبا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ تھکن کی وجہ سے مر جائے۔ فندم علی نصیحۃ للثور، پس وہ اس کی خیر خواہی، بیل کے لیے جو اس کی خیر خواہی تھی، بیل کے لیے خیر خواہی جو کی، اس کی وجہ اس پر وہ پشیمان ہو گیا۔ ولما رجع عند المساء، اور جب وہ شام کے وقت لوٹا، قال له الثور، تو بیل نے اس کو کہا کیف حالک یا اخی، اے میرے بھائی تیری حالت کیسی ہے؟ فقال بخیر غیر انی سمعت اليوم ما قد حالنی علیک، تو گدھے نے کہا خیریت سے ہوں، ہاں بات اتنی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں نے آج میں نے سنی وہ چیز جس نے مجھے حیران، جس نے مجھے ڈرا دیا تیرے بارے میں، یعنی بہت ہی خوفناک اور بہت ہی بھیانک بات میں نے سنی۔ حال کا معنی ڈرا دینا، خوف زدہ کر دینا۔ اتنی سی بات ہے کہ آج میں نے وہ بات سنی جس نے مجھے ڈرا دیا، خوف زدہ کر دیا تیرے بارے میں۔ فقال له الثور وما ذاک، تو بیل نے اس کو کہا وہ کیا ہے؟ قال الحمار سمعت صاحبنا یقول اذا بقی الثور هكذا مریضا یجب ذبحه لئلا نخسر ثمنه، گدھے نے کہا میں نے ہمارے مالک سے کہتے ہوئے سنا کہ جب بیل اسی طرح باقی رہے، یعنی اس کی یہی حالت رہے، اسی طرح بیمار باقی رہے، تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کے ثمن کا گھاٹا نہ ہو۔ فالرأی الآن ان ترجع الی عادتک وتاکل علفک خوفا من ان یحل بک هذا الامر العظیم، پس رائے میری یہ ہے کہ ابھی کہ تو تیری عادت کی طرف لوٹ جائے، یعنی گھاس چارہ کھانا شروع کر دے اور بیمار جیسا نہ رہے۔ بس میری رائے یہ ہے ابھی کہ تو تیری عادت کی طرف لوٹ جائے اور تو کھائے تیرا گھاس چارہ، اس خوف سے کہ تیرے اوپر یہ بڑی مصیبت نازل ہو جائے، یعنی کہیں تیرے اوپر یہ بڑی مصیبت نازل نہ ہو جائے، اس لیے تو بیمار مت رہ، بیماری ظاہر نہ کر اور گھاس چارہ کھانا چالو کر دے۔ فقال له الثور صدقت، تو بیل نے اس کو کہا تو نے سچ کہا۔ ومال للحال الى علفه فاکلہ،
اور وہ اسی وقت اس کے گھاس چارے کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس کو کھایا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ ضَحِكَ صَاحِبُهُمَا، پس اس وقت ان کا مالک جو تھا وہ ہنسا۔ یہ مغزہ کا معنی خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، خلاصہ یہ ہے، مغزہ کا معنی خلاصہ، مغزہ ہو یعنی اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ یعنی شکایت کا کہ من کان قلیل الرأی عمل ما کانت عاقبتہ وبالا علیہ، وہ شخص جو رائے کا کم ہو یعنی کم عقل ہو، رائے دینے میں کم عقل کم ہو یعنی مضبوط رائے والا نہ ہو، ایسا کوئی آدمی ہو تو وہ کام کرتا ہے وہ جس کا انجام اس کے خلاف وبال ہوتا ہے، یعنی رائے اور بدھی برابر نہ ہو، رائے دینے میں اچھا نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر وہ رائے دیتا ہے تو اسے مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر گدھے نے، گدھا بے وقوف تھا، ویسے بھی گدھے کو بے وقوفی کے اندر مثال میں پیش کیا جاتا ہے، بے وقوفی میں وہ ضرب المثل ہے، تو وہی گدھا بے وقوف اس نے ایسی رائے دی کہ جس رائے دینے کی وجہ سے اسے ایسی مصیبت کا سامنا پڑا۔ اس سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی کی بھی ایسی خیر خواہی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خود کا بھی نقصان ہو اور دوسرے کا بھی نقصان ہو۔ جیسی یا گدھے نے خیر خواہی کی بیل کی تو خود بھی مصیبت میں پھنس گیا اور مالک کا بھی وہاں پر نقصان ہو رہا تھا۔ اس لیے خیر خواہی ہر ایک کی کرنی چاہیے، لیکن ایسی خیر خواہی جس میں اپنا بھی نقصان ہو جائے اور دوسرے کا بھی نقصان ہو، ایسی خیر خواہی نہیں کرنی چاہیے۔ حل لغات، اب ترت ہو ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اسی ناشکر گزار بنا دیا۔ مادہ بطیرہ یبترو، سمیع اسمعو سے، بطیرہ یبترو، بطرن کا معنی اترانا، اکرنا، پھولانا، سمانا، آپے سے باہر ہونا۔ الراحت و آرام، اذلہ ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسے ذلیل کر دیا، یہ باب افعال سے ہے۔ تعاون تھکن، مشقت، جمع تعاون، یریحنی مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، وہ مجھے آرام دے، یہ باب افعال سے ہے۔ حراستن، کھیتی، کاشتکاری، حرس علیہ الارض، زمین میں ہل چلانا۔ حال، قد حالنی، یہ ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ حال یحول حولن کا معنی خوف زدہ کرنا، اجوفی واویہ۔ وبالن کا معنی برا انجام، آفت۔ لیجئے دوسری حکایت۔ تقویم ما لا یستقیم، وہ چیز جو درست نہ ہوتی ہو اس کو درست کرنا۔ جیسے کتا جو ہوتا ہے اس کی پونچھ جو ہوتی ہے وہ ٹیری ہوتی ہے، آپ لاکھ اس کو سیدھی کرو وہ ٹیری ہو جائے گی، اس لیے بولا جاتا ہے کتے کی پونچھ ٹیری تو ٹیری ہوتی ہے، وہ کبھی سیدھی ہوتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جس آدمی کے اندر ٹیرا پن ہو اس کا آپ لاکھ سمجھائیں، لاکھ نصیحتیں کریں، کچھ بھی کہیں، وہ سمجھنے والا نہیں ہے۔ تقویم ما لا یستقیم، وہ چیز جو ٹھیک نہ ہوتی ہو، درست نہ ہوتی ہو، اس کو ٹھیک کرنا۔ زعموا ان جماعۃ من القردۃ کانت تسکن فی جبل، لوگوں کا دعویٰ ہے کہ بندروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ میں رہتی تھی۔ التمسوا فی لیلۃ باردۃ نارا، انہوں نے ٹھنڈی رات میں آگ تلاش کی۔ بعد طلب کثیر لم ینجحوا فی مرادہم، بہت جستجو کے بعد، طلب سے مراد یہاں پر تلاش کرنا، جستجو کرنا، بہت ہی تلاشی کے بعد وہ ان کی مراد میں کامیاب نہیں ہوئے، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ فرأوا جراۃ تطیر فظنوها شرارۃ نار، بس انہوں نے ایک جگنو کو دیکھا جو اڑ رہا تھا۔ رات کو ایک کیڑا ہوتا ہے جو اڑتا ہے اور اس کی لائٹ جلتی ہے، یعنی وہ چمکتا ہے، تو انہوں نے ایک جگنو دیکھا جو اڑ رہا تھا، تو انہوں نے اس کو آگ کا انگارہ سمجھا۔ فاخذوها ثم جمعوا حطبا کثیرا والقوه علیہا، یہ القو غلط ہیں، القا، القیا، القو،
ماضی کا سیگا القو آتا ہے، اور القو یہ تو امر کا سیگا ہے. جیسے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں نے اشارہ بھی کیا تھا، قرآن کریم کے اندر ایک ہی جگہ پر یہ دونوں سیگا ہے، ماضی اور امر. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ایک قصے کے اندر ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہیں قال القو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، فلما القو یعنی جادوگروں سے کہا تم ڈالو، فلما القو تو جب انہوں نے اس کو ڈالا. تو دیکھیں یہاں پر پہلا جو القو ہے وہ امر کا سیگا ہے واو مدہ کی صورت میں، اور دوسرا جو سیگا ہے القو واو لین کی شکل میں وہ ماضی کا سیگا ہے. اس لیے یہاں پر یہ القو غلط ہے، آپ اس کو پڑھیں گے القو. فَأَخَذُوهَا ثُمَّ جَمَعُوا حَطَبًا كَثِيرًا وَأَلْقَوْهُ عَلَيْهَا، پھر انہوں نے اس کو لیا، پھر بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور اس کو اس پر ڈال دیا. وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعًا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا يَسْتَلُونَ بِهَا مِنَ الْبَرْدِ، اور وہ پھونکنے لگے. جعل جعلو کا معنی کرنا بنانا، لیکن یہاں پر جعل مضارع پر داخل ہو کر کرنے لگنا کا ترجمہ کرتا ہے، جیسا کہ اخذ کرتا ہے. وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعًا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا، اور وہ پھونکنے لگے اس لالچ میں کہ وہ آگ روشن کرے. یستلون بہا من البرد، جس کے ذریعے وہ ٹھنڈ سے گرمی حاصل کرے. استلا یستلی استلاءً، اس کا معنی ہوتا ہے آگ پر ہاتھ وغیرہ تاپنا، گرمی حاصل کرنا. قرآن کریم کے اندر ہے لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تستلون. وکان قریبا منہم طائر علی شجرۃ ینظرون الیہ وینظر الیہم، اور ان سے نزدیک یعنی ان بندروں کی جو جماعت تھی ان سے نزدیک ایک پرندہ تھا درخت کے اوپر جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے، یعنی وہ جماعت جو تھی وہ ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ پرندہ ان کو دیکھ رہا تھا. مستطاع الطائر ان یسکت علی صفاحتہم ولا یہدیہم، پرندہ نے طاقت نہیں رکھی کہ وہ ان کی بے وقوفی کے اوپر خاموش رہے اور یہ کہ ان کی رہبری نہ کرے، یعنی ان سے رہا نہیں گیا، خاموش نہیں رہا گیا اور رہبری کیے بغیر رہا نہیں گیا. یعنی پرندے نے سوچا کہ ان کی رہبری کرنی چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے. فناداہم بِأَعْلَىٰ صَوْتٍ، تو اس نے ان کو بلند آواز سے پکارا. لا تتعبوا، تم مت تھکاؤ، مت تھکو تم، تائبہ تابو کا معنی تھکنا، تم مت تھکو. فَإِنَّ الَّذِي رَأَيْتُمُوهُ نَارًا لَيْسَ بِنَارٍ، اس لیے کہ وہ چیز جس کو تم نے آگ سمجھا ہے وہ آگ نہیں ہے. را یرا کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سمجھنا ترجمہ کریں گے. سمجھنا بھی ترجمہ ہوتا ہے، مناسب خیال کرنا بھی ہوتا ہے، اور دیکھنا یا سمجھنا ترجمہ کریں گے. اس لیے کہ وہ چیز جس کو تم نے آگ سمجھا ہے وہ آگ نہیں ہے. وَلَٰكِنَّ الْقِرَدَةَ مَا سَمِعُوا قَوْلَ النَّاسِ، اور لیکن بندروں نے خیر خواہ کی بات کو نہیں سنا. قردن بندر، اس کی جمع قرد. وَبَقُوا مُشْتَغِلِينَ فِي صَفَحَةٍ، اور وہ ان کی بے وقوفی میں مشغول رہے. بقیہ ابقاء کا معنی باقی رہنا، ٹھہرے رہنا. ان کی بے وقوفی میں مشغول وہ باقی رہی، ٹھہرے رہی. فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى الطَّائِرِ قَرُبَ مِنْهُمْ لِيَنْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ، پھر جب یہ بات لمبی ہو گئی یہ پرندے کے اوپر، یعنی وہ مان نہیں رہے اور یہ ان کو کہہ رہا ہے، اس میں بات یہ لمبا ہو گیا تو وہ ان سے نزدیک ہو گیا. قرب منہم، تو وہ پرندہ ان سے نزدیک ہو گیا. لینہاہم اما ہم فیہ، تاکہ ان کو روکے اس کام سے جس میں وہ ہیں. اذ مر بہ طائر، اچانک اس کے پاس ایک دوسرا پرندہ گزرا. وقال، اور کہا یا اخی لا تلتمس تقویم ما لا یستقیم، اے میرے بھائی تو مت تلاش کر وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی خواہش مت رکھ. التمس یلتمس کو معنی تلاش کرنا، خواہش رکھنا. تو جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ٹھیک کرنے کی تو تلاش مت کر، اس کی خواہش مت رکھ. فَأَبَى الطَّائِرُ أَن يُؤْتِيَهُ، لیکن اس پرندے نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ دوسرے پرندے کی بات ماننے سے اس نے انکار کر دیا. فَلَمَّا قَرُبَ أَخَذَهُ بَعْضُ الْقِرَدَةِ فَضَرَبَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ،
پھر جب وہ نزدیک ہوا تو کسی بندر نے اس کو پکڑا اور زمین پر دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ حل لغات، زعمو گمان کیا، ان سب نے کہانی کی ابتدا میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قردۃ بندر، التمسو انہوں نے تلاش کیا، لم ینجحو کامیاب نہ ہوئے، یراۃ جگنو، شرارت نارن آگ کی چنگار، ینفخون پھونکتے ہیں، یستلون بہا جس سے وہ تاپ ہے، تمان لالچ کرتے ہوئے، یوقدون یا ان لگا دیں گے تو ان یوقدو، بغیر ان کے یوقدون پڑھیں گے، روشن کرے، صفاتن بے وقوفی، لا تتبو مت تھکو، لا تلتمسو تقویم ما لا یستقیم، اسے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو جو سیدھا نہ ہو۔ لیجئے تیسری حکایت جو مختصر سی ہے، الاسد والدجاج والثعلب، شیر اور مرغا اور لومڑی۔ صار الاسد صدیقا لدجاج، ایک شیر ایک مرغے کا دوست ہو گیا، وقال اور کہا، ان یصبک شیء یہ تسعدن سعید یسعد، سمیع یسمع سے ہے، سعید یسعد تو تسعد پڑھیں گے، سعید یسعد صعودن چرنا اوپر اٹھنا، اور باقا سلا جائے سعید بہی تو چرانا اوپر اٹھانا، جیسے عطایاتی کا منع آنا اور باقا سلاؤ عطا بہی تو اس کا منع ہوتا ہے لانا، ذہبہ کا منع جانا اور ذہبہ بہی لے جانا، تو باقی سلے کی وجہ سے متعدی بن جاتا ہے۔ وقال ان یصبک شیء تصعد علی الشجرۃ وتؤذن فاحذر الیک، اور کہا کہ اگر کوئی چیز تجھے پہنچے، یعنی کوئی مصیبت تجھے لاحق ہو، اگر کوئی چیز تجھے پہنچے تو تو درخت پر چڑھ جا اور اذان دے تو میں تیرے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ذات یوم رات دجاج ان ثعلب یاتی الیہ، تو ایک دن مرغے نے دیکھا کہ لومڑی اس کے پاس آتی ہے، فصعد علی الشجرۃ واذن، تو وہ درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی، فقال الثعلب انزل لکی نصلی، تو لومڑی نے کہا نیچے اتر تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، یعنی تو نے اذان تو دے دی، اب نیچے آ جا نماز بھی پڑھ لے۔ قال الدجاج انتظر قلیلا سیاتی الامام، تو مرغے نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر، ان قریب امام صاحب آ جائیں گے۔ فجأتن، یہ فجأتن پڑھیں گی، جیم پر سکون، فجأتن رأى الثعلب الاسد یاتی الیہ فبدأ یفر من مکانہ، اچانک لومڑی نے شیر کو اس کے پاس آتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کی جگہ سے بھاگنے لگی۔ قال الدجاج لثعلب، تو مرغے نے لومڑی سے کہا، جا الامام انتظر، امام صاحب آ گئے انتظار کیجئے۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا، ھذا الامام لیس من مذہبنا، یہ امام ہمارے مذہب سے، ہمارے مسلک سے نہیں ہے، یہ امام ہماری مسلک سے نہیں، یہ دوسری مسلک کا ہے۔ غالباً حیات الحیوان کے اندر اس واقعے کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک مرغا درخت کے اوپر اذان دے رہا تھا اور اس درخت کے پیچھے کے حصے کے اندر کسی جگہ کتا سویا ہوا تھا، وہاں پر ایک لومڑی آئی اور لومڑی نے ان سے کہا مرغے سے کہ تم نے اذان تو دے دی، اب آئیے نماز بھی پڑھ لے۔ تو مرغے نے لومڑی کو کہا، یہ پیچھے درخت کے پیچھے امام صاحب سوئے ہوئے ہیں، ذرا ان کو جگا دو۔ چنانچہ اس نے دیکھا پیچھے کی جانب تو کتا تھا، اور کتے سے لومڑی بہت زیادہ ڈرتی ہے، جیسے ہی کتے کو دیکھا تو دوڑ کر بھاگنے لگی، تیزی سے دوڑنے لگی۔ مرغے نے اوپر سے آواز لگائی، آؤ آؤ نماز پڑھ لے۔ تو لومڑی نے کہا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، یعنی کتے کو دیکھ کر ان کا وضو ٹوٹ گیا، کہا وضو ٹوٹ گیا میرا، وضو کرنے جا رہی ہوں، اور پھر تو غائب ہو گئی۔ تو حیات الحیوان میں غالباً اس طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ حل لغات، تسعد سمیع اسمع سے، یا ان کے اوپر زبر پڑیں گے، تسعد تم چرتے ہو، تو اذن اذان دینا، اذن یؤذن تعظینا کا معنی اذان دینا، اعلان کرنا، یہ مصدری معنی اذان دینا، ورنہ تؤذن کا ترجمہ ہوگا
آپ اذان دیتے ہیں۔ یہ تھا مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 20۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔